بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام ساتھیوں، پیارے دوستوں، میں ہوں حسنین خان اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل 14 ستارے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا رنج و قلق اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور باکثرت رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر برسوں کے بعد جب برادران یوسف علیہ السلام قحط کے زمانہ میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈھال ہو گئے ہیں اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے منہ پر ڈال دو، تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا، لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو لے کر 80 کوس تک ننگے سار برہنہ پا دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستہ کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر مجھے تم لوگ یہ نہ کہو کہ سٹھیا گیا ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اپنی اسی پرانی دارافتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو۔ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، اس وقت اس کی آنکھوں میں پھر روشنی آ گئی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی نصیحت آموز اور لذیذ حکایت لکھی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے، کسی نے یہ پوچھا کہ اے عالی ذات اور بزرگ عقل مند، آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان ہی کی سرزمین میں ایک کنویں کے اندر تھے، تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہم اللہ والوں کا حال کوندنے والی بجلی کی مانند ہے کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہو جاتی ہے، اور کبھی جب ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات و صفات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ تمام ماسوا اللہ کے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔
यहाँ तक कि हम अपने पुश्त पा को भी नहीं देख पाते। यही वजह है कि मिस्र से तो पैरहन यूसुफ को हमने सूंघ कर उसकी खुशबू महसूस कर ली, क्योंकि उस वक्त हम पर कश्फी कैफियत तारी थी, मगर किनआन के कुएं में से हमको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू इसलिए महसूस ना हो सकी कि उस वक्त हम पर इस्तगराती कैफियत का गलबा था, और हमारा हाल ये था कि मैं किसी की लूं खबर, मुझे अपनी खबर नहीं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह वालों के लिबास और कपड़ों में भी बड़ी बरकत और करामत बिना होती है। लिहाजा बुजुर्गों के लिबास और पोशाक को तबर्रुक बनाकर रखना और उनसे बरकत व शफा हासिल करना और उनको खुदावंद कुदूस की बारगाह में वसीला बनाकर दुआ मांगना, ये मकबूलियत और हुसूल सआदत का एक बहुत बड़ा जरिया है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। और हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।